إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مسلمان اور قرآن کے عنوان سے یہ ہونے والی ہماری 10ویں تقریر ہے، اور آج ہم سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے. ہدف اس عنوان کا یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو اسس کریں، محاسبہ کریں آیا ہم قرآن سے قریب ہیں یا نہیں ہیں. جب ہم نے اپنے آپ کو اور قرآن کی حقیقت کو انالائز کیا تو پتہ چلا کہ سرکار کا شکوہ، سرکار کا گلہ صحیح ہے. سرکار یہ فرمائیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو دور کر دیا. کوئی اور نہیں، میرے اپنے ماننے والے، میرے اپنے جنہوں نے دین کو اپنایا ہے، انہوں نے اس قرآن کو الگ کر دیا. A law is abused when it is not used. قانون کا اگر استعمال نہ ہو تو یقیناً وہ دوری ہے قانون سے، ابیوز ہے قانون کا. قرآن مکمل دستور حیات انسانی ہے. اس قانون سے مسلمان دور رہا ہے. یقیناً وہ بایولوجیکل مسلمان ہے، جینیٹک مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس نے اپنے زندگی میں اس کتاب کو دستور العمل کی طرح دیکھا، اور جس نے اس طرح سے کیا یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اسلام آخرت کا مذہب نہیں ہے. کبھی خیال مت کیجئے کہ اسلام آیا تھا لوگوں کو جنت دلانے کے لیے. نہ، اسلام آیا تھا دنیا کو جنت سے بدلنے کے لیے. اسلام کا چیلنج یہی ہے کہ دنیا اس قانون کے ذریعے سے جنت بن سکتی ہے. سب سے پہلے میں انتظامیہ کی طرف سے تمام مومنین جو اس سال، میں خود مشکور ہوں کہ اس سال
بہت کم چیٹیاں آئیں، بہت کم پرچے آئیں جس میں کہا گیا کہ آج گاڑی کو یہاں نہ پارک کریں، یہاں سے نکالیں۔ یہ کوآپریشن بتا رہا ہے کہ الحمدللہ نظم ہمارا بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ ہم مشکور ہیں، یہاں پر اس طرح کی فیسلٹیز نہیں دے سکتے کہ ہم یہاں اوپن اسپیس بھی نہیں ہیں۔ بہت سے مومنین کاروں میں دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، بعضوں تک آواز بھی نہ پہنچ رہی ہو، لیکن یہاں پر محبت سے آتے ہیں۔ ہم ان تمام کے مشکور ہیں، اور بارگاہ رب العزت میں بطفیل محمد و آل محمد آپ لوگوں کے لیے اجر کے متقاضی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہر مجلس میں ہوتا یہی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ائمہ معصومین کے طرز تبلیغ یہی تھی کہ درمیان مجلس لوگ روک کر پوچھا کرتے تھے، مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، سمجھا کر کے آگے بڑھیے۔ مگر ہمارے پاس ایک کسٹم ہے، وہ عالم کو روکنا اچھا سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ سسٹم نہیں ہے۔ کم از کم میں نے حقیر نے جب سے یہ مجالسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، 11 محرم جو یہاں پر سویم کی رات کی مجلس ہوتی ہے، اس میں اس عشرے سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں، اگر کہیں تشنگی باقی ہے تو اس کے سوالات و جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ سوالات کو یہاں پر آفس تک پہنچا دیجئے، کوشش کی جائے گی جتنا ہو سکے جوابات دیں۔ اگر نہ دے سکا، اگر کوئی شائع بھی ہے نہیں سوال کرنا چاہتا، تو مجھ سے وہ ڈائریکٹ bakri@rogers.com bakri@rogers.com پر مجھ سے متصل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں، اگر جواب دیر سے مل رہا ہے تو ویلیوم کی وجہ سے ہوگا، اس لیے کہ بہت سے سوالات ساری دنیا سے سوالات آتے ہیں، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پرائیورٹی دوں، جو سب سے اہم ہیں اس کو جواب دوں۔ تو آپ لوگ ذرا سا اطمینان کے طور پر سنیں، انشاءاللہ مولا نے چاہا تو آپ کا جواب ضرور ملے گا۔ جواب صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں جواب جانتا ہوں، جب میں جانتا نہیں ہوں تو میرے سے بڑے علماء سے رابطہ کرتا ہوں، ان سے معلومات کرتا ہوں اور آپ کو سیٹیفائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیسرا کمرشل یہ ہے کہ سال گزشتہ ہم نے پری میرج کورس کیا تھا ربیع الاول میں۔ اس سال ہم 1 دن کا 2 گھنٹے کا سیمینار کر رہے ہیں، دا پلائٹ آف آور یوتھس اینڈ اٹس سلوشن، ہمارے جوان بچوں کے مشکلات اور اس کے جوابات، اس کا حل۔ آسان مسئلہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی منزل تک یہ جو 2 مہینے 8 دنوں کی یہ جو انرجی ہے اس کو رائے گا نہ جائیں، اس کو ایک دوسرے اسٹیپ تک لے جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار گلا کریں گے، شکوہ کریں گے، کمپلین کریں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ، پروردگار میری قوم نے، میرے فالوورز نے قرآن کو الگ کر دیا، یعنی قرآن کو فالو نہیں کیا۔ الگ سے مراد یہ نہیں کہ گھر میں قرآن نہیں ہے، ماشاءاللہ گھر میں بہت قرآن ہے، مگر ہم نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں ہے۔ کھولتے اس وقت ہیں جب کہ کوئی کسی کا انتقال ہو جائے۔ قرآن آیا تھا زندگی دینے کے لیے، موت کے لیے نہیں۔ نماز کا حکم ہے، ہم بہت سے ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور پھر دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں۔ میرے استاد خدا انشاءاللہ جنت نصیب کرے، بہت ہی بڑے علماء میں سے ہیں ہندوستان کے تھے، مولانا جیسے میں آیت اللہ کہہ سکتا ہوں، روشن علی صاحب قبلہ، وہ کہا کرتے تھے کہ 2 چیزیں میں آج تک نہیں سمجھ پایا، ایک یہ کہ مسلمان ہے نماز پڑھتا کیسے نہیں ہے، طالب العلم ہے فیل ہوتا کیسے ہے، اگر اسٹوڈنٹ ہے تو فیل کیسے ہوتا ہے، اگر مسلمان ہے تو بے نمازی کیسے ہے۔ اقیم الصلاۃ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کو اسٹیبلش کرو، نماز کو نہ پڑھنے والا وہ قرآن سے قریب نہیں ہے، روزہ رکھو، روزہ نہ رکھنے والا قرآن سے قریب نہیں ہے، حج کرو، حج کے احکامات کو بجا لاؤ، اگر تم پر ایبل باڈی ہو، خدا نے دولت دی ہے تو فوراً حج کو چلے جاؤ، ٹال مٹول نہ کرو، بیٹی کی شادی یہ ہوگا وہ ہوگا تو جاؤں گا نا، فوراً حج آ گیا واجب، فوراً نکل جاؤ، اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ رازق زیادہ رزق دینے والا ہے، تمہارے مال میں 2 برابر کرنے والا ہے، 10 برابر کرنے والا ہے، گھبراؤ نہیں۔ حج کے احکامات کو نہ بجانے والا، معصوم کی حدیث ہے جس پر حج واجب ہوا اور ادا نہیں کیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت یہودی کی موت ہے۔ میری نہیں، معصوم کی حدیث ہے، ہمارے پاس امام اہل بیت نے، امام حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں،
ہمارے یہاں حج کی اہمیت بہت زیادہ ہے، حج کو زندہ رکھنا چاہیے، اور حج ہمارے پاس ہی بہت زیادہ اس کی اہمیت رکھتی ہے، مجھے اس پہ جانا نہیں ہے۔ مسلمان کو خدا نے بہت سے احکامات بتائے ہیں، لیکن ان احکامات سے وہ دور ہیں۔ عورتوں سے کہا گیا چادر پہنو، بجائے اس کی کہ چادر پہنتی ٹال مٹول کرتی ہیں، بلکہ دلائل پوچھتی ہیں۔ اگر مسلمان عورت ہے تو دوسرے کو پروف دینا چاہیے تھا، دوسرے کو فلسفیز بتانا چاہیے تھا کہ اس چادر کی فلسفی کیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم انوائرمنٹ کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں، ہم پر اثر ہالی ووڈ کا زیادہ ہے، بالی ووڈ کا زیادہ ہے، ہم پر اثر مغرب کا زیادہ ہے، دین کا نہیں ہے۔ میرے نوجوان بچوں، ترقی کرنے کے لیے جاؤ ضروراً، جہاں چاہے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا علم کے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ چین چلے جاؤ، لیکن میرے بچوں یاد رکھو چین اور دنیا جانے سے تم کو روحانیت، اخلاقیت ملنے والی نہیں ہے۔ کامیاب دنیا میں ہو جاؤ گے، لیکن آخرت میں، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک گھر کی طرف تم کو آنا ہوگا۔ اس گھر کا نام ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ تیزی سے میں گزر جاؤں، آج کنکلوژن میں نے یہ بتایا ہے کہ کل کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی یہ فرقہ پرستی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے افکار الگ ہیں لیکن متحد ہو سکتے ہیں۔ متحد، اتحاد کی یونٹی کے معنی منگلنگ نہیں ہے، انضمام نہیں ہے۔ انضمام کی دعوت غلط ہے، اتحاد کی دعوت صحیح ہے۔ انضمام یعنی سنی شیعہ ہو جائے، شیعہ سنی ہو جائے، نہ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سنی سنی ہی رہے، شیعہ شیعہ ہی رہے۔ ہمارا کامن گول کیا ہے؟ ہمارا کامن دشمن کون ہے؟ ہمارا کامن دشمن جب حملہ کرتا ہے تو کبھی یہ نہیں دیکھتا ہے شیعہ کا گھر ہے یہ سنی کا گھر ہے، وہ حملہ کرتا ہے۔ چنانچہ اتنا حملہ ہو گیا، اتنے بے حیا ہو گئے، اتنے انسینسٹیوز ہیں کہ آج سرکار رسالت مآب کی زندگی ان کی زندگی سے کھیلا گیا اور 1.5 بلین مسلم کے دلوں کو مجروح کیا گیا۔ وہ ایسے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں انسان کیا ہے۔ ان کے گھروں میں کتے پلتے ہیں، بلیاں پلتے ہیں، کتوں کو تکلیف ہونے نہیں دیتے، مگر یہ کیسے انسان ہیں جو انسانوں کو تکلیف ہونے دے رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا تکلیف ہے، اور ہم اس ممبر امام حسین سے ہول ہارٹیڈلی ڈیناؤنس کرتے ہیں یہ تمام ایکشن کو جو سرکار کی یا اسلام کی اہانت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوندہ جو اسلام کے خلاف جس نے بھی ٹھانی ہے تو جلد سے جلد ان کو نیست و نابود فرما۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ACQ 868 MT ہے اور ایک BUME AEJ 021 کٹلس MT ہے۔ ابھی میں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ نے کہا اچھا اتنا غرور بتاتے ہو، دیکھو ابھی بتاتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عرفت ربی بفسق العزائم و نغز الہمم۔ خدا کا شکر الحمدللہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آئیے میں آج ایک عجیب و غریب رخ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ممکن ہے 5-10 منٹ آگے بڑھ جاؤں، نہ بڑھوں، مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا دینا ہے وہ اس 1 گھنٹے میں دوں، اس لیے کہ انسانی کیپیسٹی جو لینے کی ہے میٹیریل کو وہ 40-50 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، اس کو ہضم کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ جو 10 دن میں دیا گیا ہے اس کو پھیلائیے، کام کیجئے۔ پہلا کام یہ کیجئے کہ زندگی میں میری پوروں سے خواہش ہے جو سن رہے ہیں، دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نیٹ پہ جاتی ہیں، دنیا بھر سے ہمارے پاس ای میل آتے ہیں، اور سب سے گزارش ہے، سارے مسلمانوں سے، برادران اہل سنت سے، شیعہ سے، سب سے گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے زندگی کا وتیرہ بنائیں، ایک سلیقہ بنائیں کہ روزانہ سونے سے پہلے
یہ نیت کر کے اٹھیں کہ آج ہر روز ہم 2-4 آیتیں پڑھیں گے، اور گھر والوں کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ گھر کا رنگ بدل جائے گا۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن سے۔ ٹی وی سے منور نہیں ہوتا، منور ہوتا ہے معنویات سے، معنویات یعنی اسپرچوالٹی سے۔ آج ہمارے گھروں میں ٹینشن جو ہیں، کتنے ہارٹ اٹیکس ہیں، کتنے پرابلمز ہیں، اس کی مین وجہ غذا سے ہٹ کر مین وجہ اسپرچوالٹی ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے، یعنی معنویات ہمارے پاس ختم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ساس بہو کے درمیان ٹینشن، سسر داماد کے درمیان ٹینشن، باپ بیٹے کے درمیان ٹینشن، ماں بیٹی کے درمیان ٹینشن، ایک عجیب عالم ہے۔ چہروں پہ دیکھیے کہیں بحالی نہیں ہے، ہم سب ٹینس ہیں، بہت زیادہ ٹینس ہیں۔ ریلیکس رہیے، مومن کو پہاڑ بھی آ جائے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، غم اگر اس کا ہے تو قوم کا غم ہوتا ہے، کسی اور چیز کا غم نہیں ہوتا۔ اگر وہ غمگین ہوتا ہے تو دنیا کی حالت، انسانوں پر پڑنے والے ظلم پر، ورنہ خود انسان مطمئن ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ابھی حال ہی کی بات ہے، 3 مہینے پہلے کی، میں جا رہا تھا ایک امریکہ کو، کینیڈا سے جانا پڑتا ہے، ایک چھوٹے سے فلائٹ میں جس میں 8-10 پیسنجر، چھوٹی سی پلین تھی، پہلو میں ایک عورت تھی، اس نے میرے چہرے کو دیکھا، اترنے سے پہلے کہا Can I ask one question؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ I see lot of peace in your face، میں بہت زیادہ اطمینان دیکھتی ہوں تمہارے چہرے پر۔ Do you do yoga؟ کیا تم یوگا کرتے ہو؟ دیکھیے یوگا مشہور ہے، ہماری نمازیں مشہور نہیں ہیں۔ کہاں تک ہے یوگا؟ میں نے مسکرا کے کہا I do better than yoga۔ اس نے کہا بیٹر دین یوگا از اویلیبل، یوگا سے بھی بہتر چیز ہے۔ میں نے کہا ہاں، یوگا میں صرف تمہارے پاس ایکشن ہے، ہمارے پاس عبادت میں ایکشن کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، قیام کی حالت میں ماں اور لکھے یوم الدین کہتے ہیں، قیام کی حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ہم عظیم پروردگار کی مدح و ثنا کرتے ہیں، بابرکت ہے وہ ذات، پھر اپنے پورے وجود کو خاک میں ڈال کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جب پستیوں پہ گر جاتے ہیں تو وہ اپنی بزرگی سے ہمیں سینے سے لگا لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میں گزارش کرتا ہوں، میں ان ساسوں سے، ان بہوؤں سے جو آپس میں گڑبڑ میں مبتلا ہیں، ان والدین سے جو دین سے بے بہرا ہو کر ٹینشن کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کا واحد طریقہ قرآن ہے۔ اب آئیے، آپ لوگ قرآن کے نام سے جھومے نہیں، نعرے نہیں لگا، اس لیے کہ ہم کو اتنا دور کر دیا گیا۔ خیبر سے نعرہ لگتا ہے ضرور، حالانکہ وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے، آج تک سامنے خیبر ہے، کسی نے اکھاڑا نہیں۔ تو حضور مولا کائنات نے فرمایا خدا نے قرآن میں اپنے نور کا جلوہ دکھایا ہے مگر اکثر نہیں دیکھتے۔ حقیقت میں قرآن اللہ کی گفتگو ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دیکھیے گفتگو کیسی پیاری ہے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم پروردگار کے سامنے آ گیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بہت خوبصورت بنایا، تیری آنکھیں اپنے مقام پر، تیری زبان اپنے مقام پر، تیرے کان اپنے مقام پر، تیرا وجود کتنا بیلنس وجود پر۔ خدا بتا رہا، گفتگو کر رہا۔ اسی لیے قرآن کو جب پڑھیے تو ایسے پڑھیے جیسے اب وحی آ رہی ہے اور آپ پر آ رہی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان جب سمجھ کر پڑھنے لگتا ہے، اس کے پاس دروازے، اس کے پاس پردے جب ہٹنے لگتے ہیں تو وہ معنوی حقیقات سے بہت قریب ہونے لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیے نہیں،
میں گزارش کرتا ہوں ان بہوؤں سے، ان ساسوں سے، ان سسروں سے، ان بھائیوں سے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر اپنی زندگی کو تباہ مت کیجیے۔ دنیا میں بڑے بڑے، ایک زلزلہ آیا لاکھ مر گئے، کوئی حقیقت ہے اس دنیا کی؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کب کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب کب کیا ہوگا اس میں پتہ نہیں ہے تو تھوڑی ہی دیر صحیح مسکرا کے گزار دیجئے۔ اس تھوڑی زندگی میں مسکرا کے زندگی گزاریے، گھر کو جنت بنائیے، گھر کے ماحول کو جنت بنائیے، جھونپڑا ہی صحیح مسکراہٹوں سے گزاریے تو جنت بن جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کے ٹینشن سے آپ کی مصیبت ہٹنے والی نہیں ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنے امور کو اس کے حوالے کیجئے، خدا آپ کے تمام مسائل کو حل کرتا چلا جائے گا۔ یہ اصول ہے دین کے۔ اب آئیے میں آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کس چیز سے مسلمان دور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کتاب ہے جس میں 114 سورے ہیں، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا وہ 25واں سورہ ہے۔ 25ویں سورے کا نام فرقان ہے، اس کی 30ویں آیت ہے۔ قرآن میں جو پہلی آیت ترتیب کے لحاظ سے نہیں، ترتیل کے لحاظ سے، ایک نزول کے لحاظ سے قرآن اور سرکار نے جو ترتیب دی ہے وہ لحاظ دو الگ الگ ہیں۔ قرآن جب ریویل ہوا اس کی پہلی آیت کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ فرسٹ میسیج سرکار کو ادھر سے جو مل رہا ہے پڑھ، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام پڑھ سے شروع ہو رہا ہے، ریڈ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی ایجوکیشن سے شروع ہو رہا ہے۔ اسلام چاہتا ہے اس کے ماننے والے سب پڑھے لکھے رہیں۔ پہلے پڑھ، قرآن کی تلاوت نہیں جاننے والوں سے گزارش ہے، میں نے ایک حقیقی نے کتاب بھی لکھی، لرن ٹو ریڈ قرآن ان 18 لیسنز، 18 لیسنز میں انسان قرآن پڑھ سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر صحیح ٹیچر ہوگا اس سے کم لیسن بھی سیکھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ میننگ نہیں سمجھ رہے ہیں، صرف ریڈنگ ہو رہی ہے۔ پہلا اسٹیپ کر لیجئے ریڈنگ آف قرآن۔ اس سے ہٹ کر جو اہم کام ہے ہمارے پاس، ماشاءاللہ اسکولز کھل رہے ہیں، جیسے المرتضیٰ اسکول ہے، فاطمیہ اسکول ہے، بہت سے اسکولز ماشاءاللہ کراچی میں کام ہو رہا ہے، ساری جگہ ماشاءاللہ ان لوگوں کو خدا توفیق دے جو اس سوشل ورک میں خصوصاً ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بزرگوں سے نصیحت کرتا ہوں، وصیت میں ایک چھوٹا سا پورشن مال کا الوکیٹ کیجئے ہماری نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کہ ہمارا بچہ کوئی جاہل نہ رہ جائے۔ اگر آج سے ہم ٹارگیٹ کریں 5 سال کے بچے پر 15 سال تک ایجوکیٹ کر دیں ہمارے بچوں کو، تو 15 سال بعد ایک جو انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب شاید یہ بچے امام کے انتظار کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے کہ ضرورت نالج کی ہے۔ ایجوکیشن میں ہم نے جو اسٹڈی کی ہے ویسٹرن کنٹری میں بھی، یہاں پہ بھی، اب اسٹیٹسٹک نہیں معلوم آپ لوگ کتنے جانتے ہیں، ابھی میں نے ہمارے نوجوان بچے جو کام شروع کر رہے ہیں بہت اچھا کام کیا ہے، کیئر والوں نے، ان سے جب گفتگو ہوئی انہوں نے یہ بتایا کہ ہائی اسکول سے بعد جو ڈراپ آؤٹ ہے بہت اسپیڈی ہے، بہت زیادہ بچے ہیں جو آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے وجوہات بہت ہو سکتے ہیں، ایک تو فیملی پرابلمز ہیں، ایک تو منی کا پرابلم، پیسے کا پرابلم ہے، بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں گزارش کرتا ہوں میرے نوجوان بچوں سے کہ کبھی کسی پرابلم کی وجہ سے نالج کو روکیے نہیں، اس لیے کہ پرابلم کے فیس کرنے والے کا نام ہے انسان۔ پرابلم کو فیس سے ڈٹ کے فیس کیجئے۔ ہم نے تاریخ میں ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو باہر سڑک کے نیچے لائٹ کو استعمال کر کے تعلیم حاصل کیے ہیں اور وہ انقلاب برپا کیے ہیں دنیا میں۔ آپ بھی کبھی پیسے کے ہیلے سے ایجوکیشن سے ہٹیے نہیں۔ پہلا کام یہ کریں کہ ہماری کمیونٹی میں، جیسے میں نے کل اشارہ کیا تھا مگر یہ باتیں شاید گفتن نشستن خوردن برخاستن، یہ ہماری عادت ہے، بیٹھنا سننا مزہ آیا بس خدا حافظ کل سے ختم۔ نہ بھائی، اس پوری خوبصورت مجلس کو اور بہتر سے بہتر کیجئے، پروڈکٹیو بنائیے۔ کیسے پروڈکٹیو بنائیں؟ کام کریں اس پر۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا، ہر امام بارگاہ ہمارا ایک ایک سچویشن کو لے کر کے کام کریں۔ ہر امام بارگاہ میں، ہمارے پاس امام بارگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے کی مجلس، خدا حافظ، اس کے بعد خالی۔ کروڑوں روپے کی جائیداد کراچی میں
24 گھنٹے خالی رہتی ہے. کیوں بھائی؟ سرکار کے زمانے میں مسجد سینٹر آف آل ایکٹیویٹی تھی. مسجد بھی امام بارگاہ بھی دونوں ایک ہیں. وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے حسین کے لیے یا حسین کا نام لیا جاتا ہے اللہ کے لیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سلوات سب مل کر کے ایک آواز سے سب سلوات پڑھ دیجیے محمد والا. جو کتاب شروع ہو رہی ہے اقرا سے، اقرا ریڈ سے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو ایک حدیث، بلکہ 4 حدیث سرکار کی، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. بعض چیزیں اچھا ہیں کہ ہم لوگ ریفلیکٹ کریں. فذکر ان نفعت ذکرہ، قرآن کہتا ہے یاد دلاؤ، مسلسل ریمائنڈ کرو. سرکار کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مگر اوریجنلی مسلم یہ کافی ہے، اس میں دونوں بھی آ جاتے ہیں. علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے. فریضہ کے معنی واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے. میں ان تمام کرتا دھرتا لوگ جو بزنس کرتے ہیں، خصوصاً فیکٹریز چلاتے ہیں، اگر آپ کے پاس مائنر کام کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس سے کام نہ لیجئے، اس کے پرابلم کو سالو کیجئے، پہلے اس کو ایجوکیٹ کیجئے. آج پورے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یونینوں کا قانون آ گیا ہے. 16 سال سے پہلے کسی بچے کو چائلڈ لیبر کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، مگر ہمارے پاس ہم لوگ قانون بنانے میں بہت استاد ہیں، اور قانون توڑنے میں تو اس سے زیادہ ماہر. قانون بہت اچھا بناتے ہیں مگر قانون کو توڑنے میں بہت پرفیکٹ ہیں. تو قانون بنا دینا کوئی کمال نہیں ہے، قانون پر چلنا. تو سرکار نے فرمایا علم کا حاصل کرنا سب پر واجب ہے. تو آج ہمارے میسج کو دیکھیں، کیوں نہیں بھئی اس مجلس کو خوبصورت طور پر آپس میں ایک اسیسمنٹ ریکارڈ لایا جائے، سب کے ایڈریس لیے جائیں، سب کا ڈاٹا تیار کیا جائے، کتنے بچے پڑھے ہیں، کتنے بچے کس کلاس میں ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کس کی فیملی میں کیا پرابلمس ہیں. کیوں نہیں اس مجلس سے خوبصورت سے کام کیا جائے؟ I don't know why، میں کیوں نہیں کیا جاتا. میں ساری دنیا کے مومنین سے خواہش کرتا ہوں، خصوصاً مغربی دنیا والے تو اور آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. ہر روز ہر امام بارگاہ میں ایک باقاعدہ کوسچنر دیا جائے جس میں انسان کے اسٹیٹس، مومن کی اسٹیٹس کو معلوم کرے کہ کس مقام پر ہے، اس کا اقتصاد کس عالم میں ہے، اس کی اکنامی کے ساتھ ساتھ اس کی نالج کس عالم میں ہے، اس کے حالات کس عالم میں ہیں. اس کا پورا کمپیوٹرائز ڈاٹا بنا لیں اور یہ طے کریں کہ آئندہ نسلیں ہماری ایجوکیٹڈ ہوں گی. جو ایجوکیٹڈ ہوں گی اقتصاد بھی ان کا اچھا ہوگا. جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے بعد مال بھی آتا ہے. سب سے بڑی غربت جہالت ہے. حدیث میں سب سے بڑی غربت جہالت ہے، یعنی اگنورنس سب سے بڑی غربت ہے. تو تعلیم کو یہ ضد کریں کہ کوئی بچہ ہمارا علم سے دور نہیں ہوگا. پہلا حدیث کہہ رہی ہے کہ علم کا حاصل کرنا سب پر واجب ہے. اس میں میل اور فیمیل انوالو نہیں ہے. دوسری حدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو جھولے سے قبر تک. یعنی جھولے سے کیسے بھائی؟ تو معلوم ہوا ماں باپ کا کردار خود ایک علم ہے. نہ بچہ جو لیٹے لیٹے جھولے میں دیکھ رہا ہے وہ علم سیکھ رہا ہے، تو وہ جھولے سے لے کر قبر تک علم. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹائم لیمٹ نہیں ہے. مولانا 50 کا ہو گیا، میں اب کیا پڑھنا؟ نہ 50 کے ہو جائیں 60 کے ہو جائیں. پڑھنے میں کبھی کبھی نہیں. سلمان فارسی کیا سن کے تھے سب سے بوڑھے، مگر کیسے قریب ہو گئے کہ علم نہیں بلکہ علم ان کے قدموں کے پاس آ گیا. ایسے عالم بنے کہ مرنے کے بعد انسان اختیارات نہ ہاتھوں میں رکھتا ہے، نہ پیروں میں رکھتا ہے، نہ زبان میں رکھتا ہے، نہ آنکھ میں رکھتا ہے. لیکن سلمان نے ایسا علم حاصل کیا، مولا آیا تو استقبال کیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. علم ہے یہ خود ایک علم ہے. اس پر ایکسپلور نہیں کیا گیا ہمارے پاس، خصوصاً ہمارے پاس اس پہ کام نہیں ہوا. تیسری چیز حدیث سرکار کی ہے
کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، علم کو حاصل کرو اگرچہ تم کو چین جانا ہو، چونکہ اس زمانے میں فاردیسٹ پلیس، سب سے دور دراز مقام کو عرب کہتے تھے چین. تو سرکار نے یہی کہا، یعنی ٹائم لیمٹ نہیں ہونا چاہیے، سیکس لیمٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اسپیس لیمٹ نہیں ہونا چاہیے، جہاں بھی ہو تم حاصل کرو. چوتھی حدیث ہے، اللہ اکبر، یہ چوتھی حدیث، اطلب الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدها. وزڈم، نالج مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے ملے لے لو. یہ تو عجیب و غریب، حتی ولو کافر ولو مشرک. اسی لیے علم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا، امریکہ جہاں چاہے جائیے، مگر اخلاق کے لیے ایک ہی گھر پہ آئیے، وہاں علم مل سکتا ہے کیونکہ ہمارا کھویا ہوا ہے. مگر اخلاق و کردار کہاں ملتے ہیں؟ وہاں ملتے ہیں جہاں پر اہل بیت کا دروازہ ہے. دیکھیے کیسے اخلاق ہیں، فضا پل رہی ہے مگر 20 سال قرآن سے بول رہی ہے. یہ کردار ہے، یہ ریفلیکشن ہے اہل بیت کا. یہ 4 حدیثیں، وہ قرآن کی آیت ربی وقل، خدا نے حکم دیا سرکار کو، قل ربی زدنی علما، پروردگارا میرے علم میں اضافہ، انکریز می ان نالج، پروردگارا مجھے میرے علم میں اضافہ فرما. سرکار کا علم کہاں؟ اس لیے کہ علم کے حدود نہیں ہیں، تو روزانہ بھیک مانگ. تو برادران عزیز، علم سے دوری کی وجہ سے، آج ٹیکنالوجی سے دوری کی وجہ سے، تھوڑی سی ٹیکنالوجی میں جو فارورڈ ہوئے ہیں، مغربی دنیا ہمارے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے گھروں پر بمباری کر رہے ہیں، ہمارے کنٹری کو انویٹ کر رہے ہیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا نا، یہ حق ہم ہی کو ہے، یہ حق آپ کو کیسے مل گیا؟ اسرائیل میں اتنی نیوکلیئر پاور ہے کہ اس زمین کو شاید 2 مرتبہ جلا دیں. اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کے لیے کرنا چاہتے، بام نہیں بناتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اسلام میں کسی کا مارنا حرام ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے معصوموں کو مارے. تم نے ناگاساکی، ہیروشیما میں تم نے مارا ہے، ہم نے کسی کو نہیں مارا، خصوصاً مکتب اہل بیت. آج عراق میں اتنا ظلم ہوا، اتنا انسرجنٹ، نہیں بھائی ٹیررزم، کس نے کہا انسرجنٹ؟ ٹیررزم روزانہ ہو رہا ہے. آغا سیستانی سے پوچھا گیا، آغا اتنا مار رہے ہیں شیعہ کے نام سے، ہم کیا ماریں؟ آغا نے کہا نہتے، ایک غیر ظالم کو تم مار نہیں سکتے، اگر تم ظالم کو پکڑ کر کے مار سکتے ہو مارو. آج تک کسی شیعہ نے بمباری نہیں کی، چنانچہ پاکستان میں بڑے بم پھٹے، کسی شیعہ نے نہیں مارا، اس لیے کہ شیعوں کی تربیت مرنا سیکھتی ہے، مارنا نہیں سیکھتی، اس لیے کہ مرنے میں بقا ہے، مارنے میں بقا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یا رب وقال الرسول، سرکار یہ فرمائیں گے وقال الرسول، یا رب انا قومی، میری قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ٹھان لی ہے جس قرآن سے دور رہیں. ایسی ٹھانی ہے ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے مجالسوں کا رنگ، دیکھیے کیا ہو رہا ہے مجالسوں میں، جہاں پر علم کا مرکز ہونا چاہیے، جہاں پر دعوت فکر دینا چاہیے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نالج. مولا نے اسی لیے کہا سلونی، پوچھو مجھ سے، قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے. ایک قصہ چھوڑو سو، دیکھیے نالج کی اتنی اہمیت ہے. ایک لڑکا ہے ٹورنٹو میں، پہلے وہ کرسچن تھا اور تلاش حق میں نکلا، مسلمان ہوا، مکتب اہل سنت کو قبول کیا. سوالات اس کے کئی تھے، جوابات کی تلاش میں نکلتا تھا، اس کے جوابات نہیں ملتے تھے. ایک سیمینار تھا، وہاں سیمینار میں باہر ٹیبل پر کتابیں رکھی ہوئی تھی. ایک کتاب کے قریب پہنچا، اس پہ لکھا ہوا تھا دا پیک آف ایلیکوینس، یعنی نہج البلاغہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلا صفحہ فارورڈ پڑھا، اس کے بعد پہلا خطبہ، میں نے دیکھتے یہ کہا کہ حق ہے تو یہی ہے. نہج البلاغہ کا ایک صفحہ
غیر کو نور کی طرف لا رہا ہے، اور ہماری ہی قوم نہج البلاغہ کے ایک لفظ سے واقف نہیں ہے۔ اور پھر ہم سے بھی یہ کہ ہم کو یہ بھی حکم ہے کہ آپ مجلسوں کا رنگ یہ نہ پرکھیے، اس لیے کہ قوم کو جاہل رکھ۔ یہ مولا نے یہ فرمانا حکومت میں مزہ وہی ہے کہ علم دے کے کریں۔ فرعون نے کیا کیا معلوم ہے؟ فرعون دنیا کی سیر کیا، سیرو فی الارض، سیر کرنا بہت اچھا ہے اس لیے کہ بہت عقل مند ہوتے ہیں۔ سیر کیا راستے میں حامان مل گیا، جی حامان مل گیا، دونوں کی اچھی گاڑی دوستی ہو گئی۔ فرعون نے کہا یار بہت پھرنے کے بعد ایک نتیجہ نکلا، انسان کتنا بیوقوف ہے، پتھر کو خدا بول رہا ہے، سورج کو خدا بول رہا ہے، چاند کو خدا بول رہا ہے، کیوں نہیں میں خدا بولوں، میں کیوں نہیں خدا بن جاؤں؟ حامان نے کہا آئیڈیا اچھا ہے، ٹائمنگ اچھے نہیں آئیڈیا بہت اچھا ہے مگر ٹائمنگ رانگ ہے۔ کیا مانے بھی ٹائمنگ رانگ؟ اس لیے کہ تم اعلان کر دو گے تو کون مانے گا تم کو؟ تم آج اعلان کر دو گے نہ تمہارے پاس حکومت ہے، پھر کیا کرنا؟ چلو چلتے رہیں۔ پھرتے پھرتے مصر پہنچے، وہاں بادشاہ ہے، پھر مصر سے ملاقات ہوئی، وہ بہت ہوشیار تھا، وہ ہوشیار لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، اچھے جتنے ہوشیار رہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، کریم پہنچ گئے مصر کے بادشاہ کے پاس۔ دیکھا بادشاہ نے اتنا ہوشیار شخص ہے، اولاد کچھ نہیں تھی، جب مرنے کے پہلے اس نے اعلان کیا یہ فرعون جو ہے تمہارا بادشاہ ہو گیا۔ اب بادشاہ ہو گیا اور حامان وزیر ہو گیا۔ کہا اب بتا دوں میں خدا ہوں؟ کہا نا ابھی نہیں۔ کہا کیا کرو؟ مدرسوں کو بند کر دو، اسکولز کو بند کر دو۔ 20 ایئرز تک اسکول بند کیے گئے۔ جو پیدا ہوا 20 سال کا ہوا، کچھ نہیں جانتا تھا، 20 سال کا 40 کا ہوا، 40 کا 60 کا ہوا، 60 کو اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اب جو نئی نسل آئی جوہل پکے کھڑے، پورے جوان 20 سال کچھ نہیں گئے، کچھ نہیں سیکھا۔ اب اس کے بعد اس نے ایک بڑی فیسٹ دلبلائی، کھانے کو دعوت پہ تو لوگ اپنا ایمان کہتے ہیں مولانا کیا کریں، دوستی ہے جانا پڑتا، مکس پارٹی ہو تو کیا ہو، 2 لقمے تو کھانا ہی ہے مولانا، صورت تو بتانا ہے، اللہ کی صورت بتانے کی کوئی بات نہیں۔ امام زمانہ کو ان کو صورت ضرور، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ دیکھیں اللہ بھی تھپڑ مار رہا ہے باقری پہ 2-4 اور ایک ACY 957 ہونڈا سٹی MT۔ خدا کے واسطے دیکھیے حالات ایسے ہیں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سموتھ جا رہے ہیں، ایسے سموتھ ہی جانے دیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ نا صلوات پڑھیے اچھی طرح سے۔ آج ہمارے ممبروں پہ کیوں حکومت ہو رہی ہے؟ سوری، اس لیے کہ ایک پیریڈ تھا جنہوں نے ذاکرون نے خطبہ نے صرف ممبر کو پکڑا تھا الو ٹھیک کرنے کے لیے۔ آئی ایم ویری سوری، میں ذرا سا بلنٹ ہوں، اور اس کے بعد بہت تھپڑے ملیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ 20-25 سال تک ہماری قوم کو اتنا اندھیرے میں رکھا گیا کہ آج ہماری قوم کو پتہ نہیں ہے کہ حسین کے انقلاب کا مقصد کیا ہے۔ ریولوشن آف امام حسین کیا ہے؟ کیا چاہتے تھے امام حسین؟ وہاں یہ ڈراسٹک ایفرٹ امام حسین کیوں تھے؟ اس کے معنی نہیں کہ خطبہ، نہ، ایسے بھی ہیں جنہوں نے 50 سال خدمت کی ہے، جن کی خدمت کی وجہ سے دین بچا ہے۔ اس میں نہیں کہ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ نے بہت اچھا جملہ کہا، میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں، میں ذرا سا میڈیم کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا کہ حتیٰ وہ ذاکر جو فلسفہ کربلا نہیں بیان کرتا پھر بھی ذکر حسین اچھا ہے، اس لیے کہ کم از کم یزید سے نفرت ہوگی، حسین سے محبت ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ نہ پھر صلوات پڑھیے اچھی طرح سے۔ مانا میرے جو میں جس بات کو پوائنٹ کر رہا ہوں، ہمارے لیے ڈائریکشن نہیں دیا گیا،
اگر 50 سال پہلے اکنامیکل ڈائریکشن دیا جاتا، پولیٹیکل ڈائریکشن دیا جاتا اور سوشل ڈائریکشن دیا جاتا ان ممبروں سے، ہماری قوم کہیں اور ترقی کر جاتی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجلسوں کی وجہ سے ہمارے ایمان باقی ہے، ہمارا جوش باقی ہے، ہمارا ولولہ باقی ہے، ہماری محبتیں باقی ہیں، ہمارا خلوص باقی ہے، لیکن اس کو 4 چاند لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ مجلسوں کا مقصد ہے، اس لیے کہ مجلس مرکز علم ہے، مرکز جہل نہیں ہے۔ یہاں پر علم، نالج چاہیے، نالج سکھاتی ہے۔ دیکھیے پیغمبروں کا کام کیا تھا، وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ کام پیغمبروں کا بہت تھا، کئی آیتیں قرآن میں کیا کیا کام ہے، تقوی کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ ایک کاموں میں سے ایک ہے لوگوں کی مشکلات سے نجات دلانا، انبیاء کا کام ہے۔ علماء کے لیے کیا حدیث ہے، العلماء امناء اور رسول، رسولوں کے، انبیاء کے امین ہیں علماء۔ ممبر پہ جانے والا پیغمبر کی جگہ بیٹھا ہے، ایک خطیب، ایک مولوی، ایک باقری۔ میں نفس کو ہمیشہ، میں اپنے آپ کو کچلتا بہت ہوں جب بھی ممبر سے اترتا ہوں، ہاں نعروں سے خوش مت ہو جا باقری۔ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشأت۔ پروردگارا کتنی تعریفیں لوگوں کے زبانیں جاری کر دیں جس کا میں اہل نہیں تھا۔ کیا ہے مسئلہ؟ نقطہ میں مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے مجلس ہو رہی ہے، 2 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جاؤں میں، ذرا امتحان کرتا ہوں، دیکھیے 15 سیکنڈ خاموش بیٹھتا ہوں، خاموش بیٹھیے، پن ڈراپ سائلنس۔ صرف 15 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ اب اس کو میں 4 حصوں میں تقسیم کروں تو 1 منٹ بنے گا۔ 2 منٹ خاموش بیٹھا ہوں میں، تو مجمع کا ایک جیالا نوجوان اٹھے گا، کہ مولانا یہ پڑھیے، اتر جائیے۔ مجمع سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی مجمع یہ کہے گا یہ پڑھیے، یہ اتر جائیے۔ صرف خطیب اتنا سمجھ جائے، جو بلند ہوا ہے وہ بلند نہیں ہوا ہے، وہ ذکر ہے جو بلند کیے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کیوں بلند کیا؟ اس نے اللہ کا ذکر بلند کیا۔ جو اللہ کے ذکر کو بلند کرے گا وہ خود بلند ہوگا۔ کربلا مرکز علم ہے، مرکز جہل نہیں۔ اس لیے کہ یقین پر اسی وقت انسان آ سکتا ہے جب علم ہو۔ علم کے بغیر یقین تک نہیں پہنچ پاتا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ حتی اتاک الیقین۔ کب تک اطاعت کی؟ جبکہ یقین حاصل۔ کربلا مرکز یقین ہے، یعنی مرکز علم ہے، جہاں پر جہل نہیں ہونا چاہیے۔ مجلس حسین مرکز علم ہے، چنانچہ ہمارے مجلسوں میں آ کر کے بہت سے غیر شیعہ یہی کہتے ہیں، بھائی ان کے پاس اتنا ملتا ہے، حقیقت میں بہت ملتا ہے، اگر صحیح مل جائے تو کیا کہیں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس پر صحیح مل جائے تو کیا کہنے؟ برادران عزیز، امام حسین کا انقلاب جہل کے خاتمے کے لیے تھا۔ اسی لیے برادران اہل سنت میں بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ اقبال نے چاپٹر کھولا ہے، موسیٰ و شبیر، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، مردہ باطل داغ حسرت میری است۔ اقبال کتنی باتیں کہہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین مذہب کا نام نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، حسین نے دین کو اس منزل پہ پہنچایا تھا جہاں نے انبیاء نے پہنچایا تھا، جہاں پر کوئی ٹولی یہ نہیں کہہ سکتی یہ حسین ہمارا ہے۔ حسین اس مرکز پہ لائے تھے جس مرکز پر آدم تھے، نوح تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، سب فخر کر رہے تھے حسین ہمارے۔ یہ کمال ہے حسین کے اس مرکزی نقطے کی طرف جس کو کہتے ہیں علم، نالج۔
تو عزاداری غیر بھی کرتے ہیں. چنانچہ محدث دہلوی شاہ عبدالحق نے کہا کہ ہم بھی عزاداری کرتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے ساتھی چاہنے والوں کے ساتھ کہا ہے کہ ہم بھی عزاداری کرتے ہیں. کسی نے کہا سرکار آپ کیسی عزاداری کرتے ہیں؟ کہا روزہ عاشور میں روزہ رکھتا ہوں، میرے احباب دوست گھر والے سب روزہ رکھتے ہیں، ان کے پاس روزہ ہے، کوئی بات نہیں، گھبرائیے نہیں، ہمارے پاس واقعہ ہے، ہمارے پاس ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے نہیں رہی، گھبرانے کی بات نہیں. روزہ رکھتا ہوں میں، عصر عاشور حدیث جو مشہور ہے وہ سناتا ہوں. محدث دہلوی برادران اہل سنت میری مجلسیں سنتے ہیں بہت زیادہ، ان سے خواہش ہے کہ مجلس حسین کسی شیعوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، سارے اسلام کا ہے، آپ لوگ بھی مجلس کریں. سنی اسکالر شاہ عبدالحق کہہ رہا ہے کہ میں عزاداری کرتا ہوں. کس طرح سے؟ عصر عاشور میں گھر والوں کو چاہنے والوں کو جمع کرتا ہوں، وہ جو مشہور روایت ہے وہ پڑھتا ہوں. اور کون سی روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ وہ بیان فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے باڈی میں میرے بدن میں ذرا سا تکلیف ہو رہی ہے، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کمرے میں لٹا دو، میں لیٹ جاؤں گا، کسی کو آنے نہ دو. سرکار گئے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے دروازے کو بند کیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کھیلتے ہوئے حسین آ گئے. حسین آئے، نانی جان السلام علیکم. میں نے سلام کیا. نانی، نانا کہاں ہے؟ نانا کہاں ہے؟ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے. نانا کہاں؟ نانا کہاں؟ نانا نے کہا تھا کہ کسی کو آنے نہ دو. اب بیٹا گئے ہیں اندر کمرے میں لیٹے ہوئے، جو انک الی الخیر ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی. ہاں اس نے یہ کہا کہ نانا نے کہا کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اب یہاں پر روایت رک جاتی ہے، خود کہتے ہیں یہاں شاید درایت سے کام لینا پڑتا ہے. شاید امام حسین نے یہی کہا ہوگا کیا ہم بھی نہ جائیں. آواز بلند ہوئی تو رسول اللہ نے کہا ام سلمہ حسین ہے، بھیج دو اندر، وہ عین راحت ہے، میرا سکون ہے، اس کو آنے دو، اس کو آنے دو، اس سے تو مجھے سکون حاصل ہوگا. اندر میں نے دروازہ کھولا، حسین کو بھیجا، بند کیا. تھوڑی دیر ہوئی تھی، نانا نواسے رو رہے تھے. رسول اللہ کے رونے کی آواز بلند تھی. برادران اہل سنت ہم سے پوچھتے ہیں یہ روتے؟ ارے ہم نہیں بھائی، رسول اللہ کی سنتوں میں سے ہے یہ رونا. رسول اللہ ہم تو شہادت کے بعد رو رہے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں. کربلا میں ہم نہیں تھے، اگر ہم ہوتے تو علی اکبر کو جانے نہ دیتے تھے، اگر ہم ہوتے تو علی اصغر کو علی اصغر پر گلے میں تیر آنے نہ دیتے تھے، اگر ہم ہوتے تو عباس کی شان قلم ہونے نہ دیتے تھے. یا لیتنی کنت معکم. ہمارا رونا اسی لیے ہے. شب عاشور ہے نا بھائی، شب عاشور ہے، آج بیان کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی رات میں فاطمہ کا گھر لٹنے والے. رونے کی جب آواز رسول اللہ کی میرے کانوں میں آئی، میں دروازہ کھول کر کے یا رسول اللہ آپ خوش تھے، آپ نے خود بلایا تھا، حسین راحت ہے، یہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہ ام سلمہ جبرائیل آئے تھے، جبرائیل آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے محمد اس نوازے سے دوست رکھتے ہو، بہت محبت کرتے ہو. میں نے کہا یہ نوازا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی ریت میں یہ نوازا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا. رسول اللہ نے گریہ کیا. سنت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کو رسول اللہ نے رسول اللہ نے گریہ کر کے بتا. ابھی شہادت نہیں ہوئی. ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے شہادت جاوید ہے، ہمیشہ رہنے کی چیز ہے، زندہ. ہم کو تو خوشی منانا چاہیے کہ حسین زندہ ہو گئے. نا، رسول اللہ نے زندگی میں رو کر کے بتایا حسین پر رونا انقلاب کو باقی رکھنا ہے. یہ صرف ابھی نہیں رویا تھا، بلکہ پیدا جب حسین ہوئے تھے تب بھی رویا تھا. پوچھا تھا ماں نے بابا رو کیوں رہے ہو؟
کہا رسول اللہ نے بیٹی جبرائیل نے کہا ہے یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا. میں کہوں جبرائیل پروردگار ایک دن ماں کو خوش ہو جانے دے, ایک دن ذرا صبر کر لے, مگر عجیب گھر ہے, عجیب گھر ہے. رسول اللہ نے بھی صبر نہیں کیا, اللہ نے بھی صبر نہیں کیا. بیٹی یہ 3 دن کا. فاطمہ زہرا سمجھ گئی بڑی عظیم بات ہے. کہا بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا بیٹی نہیں. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا میں؟ کہا نہیں. کہا بیٹا حسین؟ کہا نہیں. پھر یہ میرے مظلوم پھر اس میرے مظلوم کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ دیکھیے مصائب کو انالائز کیجئے مصائب کو, اس لیے کہ کربلا پوری مکمل ایک حقیقت ہے, اس کو بھی انالائز کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہتی فاطمہ زہرا؟ یعنی یہ قربانی اتنی عظیم ہے, اس میں رسول اللہ کی ضرورت ہے, اس میں علی کی ضرورت ہے, اس میں فاطمہ کی ضرورت ہے, اس میں حسن کی ضرورت ہے. جب نہیں ہوں گے تو کون اس قربانی کو باقی رکھے گا؟ کون روئے گا؟ مطلب یہ اس قربانی کو کون کیری آن کرے گا اس کے میسیج کو؟ رسول اللہ نے کہا گھبرانا نہیں, ایک قوم پیدا ہوگی جس کے بچے تیرے بچوں پر, جن کی عورتیں تیری عورتوں پر. ہاں شہزادی, ہمارا جوان مرتا ہے تو ہم جوان پہ روتے نہیں ہیں. ہائے علی اکبر, کسی کا بھائی جاتا ہے تو ہم روتے نہیں ہیں بھائی پر. ہائے عباس, کوئی بزرگ مرتا ہے. ہائے حسین, اگر کسی کی گودی اجڑتی ہے تو ہائے علی اصغر. اجرکم علی اللہ. شب عاشور کتنی تیزی سے عشرہ گزر گیا, ارے ابھی ہم آنسو بہا ہی نہیں پائے. شہزادی تجھے پرسا بھی نہیں دے پائے, پہلو میں نہ جانے کس کے بیٹھی ہو اور دعا دے رہی ہو خدایا اس کے گودے کا سلام. اجرکم علی اللہ. کیا تھا کربلا؟ تھی کیا کربلا؟ انالائز کیجئے. کربلا عجیب و غریب جگہ کا نام ہے. ملٹری میں داخل ہونے کے لیے ایج کی لیمیٹیشنز ہیں جی, اس ایج کے بعد کوئی داخل نہیں ہو سکتا, اس کا ایج کا چھوٹا داخل نہیں ہو سکتا. لیکن کربلا کی جو جنگ ہے اس میں حسین نے ایک عجیب و غریب ترتیب دی تھی کہ اس جنگ میں ایج کی کوئی قید نہیں ہے. بوڑھا مسلم ابن اوسجا, بچہ 6 مہینے کا, 6 مہینے کا بچہ. اجرکم علی اللہ. حسین عصر کے قریب فنظر یمینا و شمالا, داہنی جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, پورا صفایا ہو چکا تھا. حل من ناصر ینصرنا, اے کوئی میری مدد کرنے والا. رباب جھولا جھلا رہی تھی. ایک مرتبہ بچے نے اپنے آپ کو الٹ دیا, عورتوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین نے گھوڑے کو تیزی سے بڑھایا. زینب زینب کیا بات ہے, ابھی میں زندہ ہو, روتی کیوں ہو؟ بھیا آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے علی اصغر نے اپنے آپ کو گرایا. بھیا بھیا. حسین نے کہا دو اس بچے کو, شاید ان کے دلوں میں کچھ رحم پیدا ہو جائے. ماں نے بچے کا کرتا بدلا, دھڑکتے دل سے ٹوپی پہنائی, والی کے حوالے کیا. جب جانے لگا تو کہا میرے والی ذرا یہ خواہش ہے, جلتی ہوئی دھوپ ہے, ذرا سایہ کر لیجئے, ذرا سایہ کر لیجئے. حسین سایہ کیے ہوئے باہر آئے. فوج اشقیاء سمجھ رہی تھی شاید قرآن لا رہے ہیں حسین. ہاں پارہ قرآن تھا. اے فوج اشقیاء, ہمارے پانی
کا بوند نہیں ہے، پانی تو پانی۔ اس بچے کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے، بچہ پانی سے بلک رہا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ جواب نہیں آیا۔ تمہارے زعم باطل میں اس کے ہیلے میں میں پی لوں گا؟ لکھو دیکھو اس کو خاک پہ لٹائے دے رہا ہوں، تم خود آؤ اس کو پانی پلاؤ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے بچے کو ہاتھ میں لیا۔ علی اصغر، حجت خدا کے فرزند تم بھی تو ہو، ذرا حجت کو پوری کرو۔ سوکھے ہونٹ، ننھی زبان، فوج اشقیاء میں تہلکہ مچا۔ ابن سعد نے حکم دیا، حرملا اقطع کلام الحسین۔ سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسین کے ہاتھ میں بچے نے جیسے ہی ہونٹ ہلائے، زبان چلائی، ایک مرتبہ فوج اشقیاء چہرہ پلٹا پلٹا کر کے رو رہی تھی۔ حربہ صادر ہو چکا تھا۔ ارے بھئی سب کے دل ہل گئے تھے۔ ابن سعد کمانڈنٹ چیف نے کہا قطع کر حسین کے کلام کو۔ ابن سعد کے حکم سے حرملہ اتنا بڑا تیر انداز کمان میں تیر کو جوڑتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، کمان سے تیر گرتا ہے، دوسری مرتبہ اٹھاتا ہے، کمان میں تیر کو جوڑتا ہے، ہاتھ کانپتے۔ کسی نے پوچھا حرملہ اگر ہم سے پوچھا جاتا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، ہم تیرا نام لیتے تھے، آج یہ تیرے ہاتھ کام کیوں رہے ہیں؟ یا تجھے نہیں معلوم جب بھی میں کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں میں دیکھتا ہوں علی اصغر کے گلے کے سامنے رسول اللہ اپنا گلا پیش کر رہے ہیں، میرا تیر چلا علی اصغر۔ آخری جملے اور ختم دعا۔ حضور آپ عزاداری میں سنیں گے نا بھئی، عزاداری میں یہ بھی سنیں گے نا بھئی کہ کل روز عاشور اعمال کرتے ہوئے ایک مقام پر آپ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ حسین نے یہ کیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ علی اکبر کے مرنے پر حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ ننھی سی لاش، جاؤ تم ماں کو کیا اے شیعہ، کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے اس ننھی لاش۔ آخری جملہ، بس آپ رو چکے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ رلا۔ دیکھیے حسین آخر میں خیام میں آتے ہیں، در خیام پر آواز زینب کو دیتے ہیں۔ زینب، ایک مرتبہ زینب نے آواز سنی بھائی کی، لیکن رباب تو ماں کا دل تھا، دوڑی ہوئی دروازے پر در خیمہ پر آئی، میرے والی میرا بچہ پانی پی لیا، میرا بچہ پانی پی لیا۔